بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج ہم جس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں تو سانس لینا اور سانس کو باہر پھینکنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمتوں کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا کے انسان استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ انسان اللہ کا فرما بردار بندہ ہو یا اللہ کا نافرمان بندہ ہو۔ لیکن اس کے اندر آج کمی یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں ہیں، عبادات بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسلم معاشرے کے اندر چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی مسلمانوں کا محلہ ہو، مسلمانوں کا سوسائٹی ہو، آپ اس کے اندر چلے جائیں، اچھے خاصے لوگ مل جائیں گے، آپ کو دیکھنے میں لگیں گے پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، لیکن اخلاق وہ ہے نہیں۔ جبکہ ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، نبی کا اعلان کیا، نبی تو پہلے ہی بنائے گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف نہیں لائے تھے، پہلے بھی نبی تھے آپ اور آخری نبی بھی ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لیکن نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کا بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ عمل سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر کے 40 سال تک کی جو عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ اس وجہ سے کفار مکہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صادق بھی ہیں۔ یہ اخلاق بتا رہا ہے کہ کتنے اونچے اخلاق کے ہمارے نبی تھے، اور ہر موڑ کے اوپر آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیے وہاں سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیے، اپنے اخلاق کو پیش کیے، اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کیے ہر موڑ کے اوپر۔ اور اس کے بعد صحابہ کو دیکھیے آپ، تمام صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ہر ایک کو دیکھ لیجئے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو بھی پیش کیے۔ اتنے اونچے اخلاق کے ہمارے نبی تھے، لیکن آج امت کو دیکھیے، اگر نماز ہے تو اخلاق نہیں ہے، اگر اخلاق ہے تو عبادت نہیں ہے، اگر عبادت ہے تو ریاضت نہیں ہے، ریاضت ہے تو معاملات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں یا یہ تمام کے تمام منافق ہیں؟ میرے دوستو، جہاں اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے
وہیں پہ اللہ نے اخلاق حسنہ کا بھی حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ دیکھیے اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور یہاں تک کہ ابتدائے اسلام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پیش کیا، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بھی تعلیم دی۔ اور آج ہم دنیا کے ہر مذاہب کو دیکھتے ہیں، دنیا کے ہر مذاہب کے اندر اخلاق کی تعلیم موجود ہے، لیکن جتنی تعلیمات ہمارے اسلام کے اندر ملتے ہیں، جتنی تعلیمات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اخلاق کے، وہ کسی اور مذاہب کے اندر نہیں ملتے ہیں۔ آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، مختلف موقعوں کے اوپر، مختلف زمانے کے اندر، مختلف مہینوں کے اندر انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے رہے، اور ہر ایک نے اخلاق حسنہ کا درس دیا ہے۔ لیکن وہ پوری چیزیں آج موجود نہیں ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے قد کے تھے موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھ کیسے تھے موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک کیسے تھے موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے ہر ایک کو دیکھ لیجئے آپ۔ لیکن ہمارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پوری مخلوقات کے نبی تھے، انسان کے بھی نبی تھے، جنات کے بھی نبی تھے، جانوروں کے بھی نبی تھے، ہر ایک مخلوق کے نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے، پوری واقعات ہے۔ تو میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے وہ بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کیسے تھے یہ بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کیسے تھے وہ بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے وہ بھی موجود ہے۔ یعنی پوری کی پوری تعلیمات موجود ہے۔ اس کے باوجود آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں، اخلاق و کردار کے اندر دوسروں کی نقل کر رہے ہیں، جبکہ اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی، آپ دیکھ لیں حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں مکہ کہ جا کر کے دیکھو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کے لیے، اخلاق کریمانہ کو دیکھنے کے لیے۔ جب ان کے بھائی آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے اور جا کر کے پھر بھائی کو بتایا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ ویسا شخص اس روئی زمین کے اوپر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے،
اتنے اچھے اخلاق ہیں اور اتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں کہ اگر کسی سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تو درگزر کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کے ذہن و دماغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں جبکہ وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ ایک مسلمان کسی کی تعریف کرے تو ہو سکتا ہے کہ عقیدت میں کر رہا ہو، محبت میں کر رہا ہو، لیکن ایک غیر ہے وہ اور ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کو پیش کیا، کفار مکہ جو امین کہتے تھے، جو صادق کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب کے سب دشمن ہو گئے، اور وہ صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کو ستانے لگے، تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو ہجرت کی وہ حبشہ کی طرف کیا تھا۔ جماعت صحابہ کے ایک جماعت تھی جو حبشہ کی طرف گئے تھے، اور وہاں پہ جو نجاشی بادشاہ تھا اور وہ عیسائی تھا، جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جا کر کے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک وفد، ایک جماعت کفار مکہ کا نجاشی کے دربار میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے ان صحابہ کی انہوں نے شکایت کی اور بہت ساری باتیں الٹی سیدھی بادشاہ کو بتایا، لیکن بادشاہ وہ ایسے تھے جو کان کے کچے نہیں تھے، بلکہ وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے، ریسرچ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کی جماعت کو دربار میں بلایا، اور وہاں پہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ وہ ایسے نبی ہیں کہ جبکہ ہم لوگ بالکل جاہل تھے، بالکل جاہل، اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، آپس میں خون ریزیاں ہوتی تھی، اور لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے تھے، پاک دامن کی عزت کو تار تار کرتے تھے، بدکاری کے اندر ہم مبتلا تھے۔ اس نبی نے کہا ان تمام کام کو چھوڑ دو، کسی پاک کے اوپر تہمت لگانا چھوڑ دو، آپس میں لڑائی اور جھگڑے چھوڑ دو، یہ خون ریزیاں چھوڑ دو، پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، اور آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ تم زندگی گزارو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں نجاشی کے دربار میں۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر کے رہو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوری اسے معاف کر دو۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے، اگر وہ عبادت گزار ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمانوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کیجیے آپ، اگر اخلاق ہوتا تو بیٹا باپ کے آگے نہیں چلتا، اور اگر اخلاق ہوتا تو شاگرد استاد کے آگے نہیں چلتے، اور اگر اخلاق نام کی کوئی چیز ہوتی، اگر کوئی بوڑھے بزرگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے لیے کرسی کو چھوڑ دیں، چاہے وہ بزرگ ہمارے مسلمانوں میں ہو، چاہے وہ بزرگ کسی اور کی ہو۔ یہ ہے ہمارے اسلام کا اخلاق، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور اگر آج مسلمانوں کے اخلاق ویسے ہی اونچے ہو جائیں جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو میرے دوستو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر غیر آج بھی اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔
لیکن کہاں ہے مسلمان؟ اس وجہ سے میرے دوستوں، جہاں آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنائیے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے اس روئی زمین کے اوپر اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اخلاق آ جائے، جسے کہتے ہیں ڈسپلن۔ کہاں ہے مسلمانوں کے اندر؟ کسی بھی مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیں یا کسی بھی مسلمانوں کے گھروں میں چلے جائیں، اخلاق نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اور ہم سید ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر دین ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہے تو شرافت نہیں ہے۔ بعض مسلمان شرافت نامی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرافت ہے، شریف ہیں بیچارے۔ شرافت نام رکھ لینے سے کوئی شریف نہیں بن جائے گا۔ ہمارے اندر دین بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاق بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر شرافت بھی ہونی چاہیے۔ اور دین اور اخلاق دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کو الگ نہیں کر سکتے آپ۔ جہاں پہ دین ہے وہاں پہ اخلاق بھی ہوگا، جہاں پہ اسلام ہے وہاں پہ اخلاق بھی ہوگا، جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ شرافت بھی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ سب کے سب منافق ہیں، دکھاوے کے مسلمان ہیں، جیسا کہ مدینہ منورہ کے اندر منافقین دکھاوے کے مسلمان تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ان منافقین کو نفرت ہوتی تھی۔ کیا آج بھی مسلمانوں کو نفرت ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نفرت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے سے، تو میرے دوستو آپ مسلمانیت ہی سے انکار کر دیجئے۔ کیا ضرورت ہے مسلمان بننے کی؟ آپ دیکھیں گے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بھی بیان کیے نجاشی کے دربار میں، آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے وہ تو مسلمان تھے اور اس وجہ سے اسلام کی تعریف کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر رہے تھے، اخلاق حسنہ کو گنا رہے تھے، کیا کہیں گے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ مسلمان تھے وہ۔ لیکن میرے دوستوں آپ دیکھیں گے شاہ روم قیصر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھے وہ، اور وہاں پہ پہنچے کون؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن تھے، بعد میں چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے۔ کون؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اولو العزم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر ہیں، لیکن اس وقت وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، شاہ روم کے دربار میں تھے، اور وہاں پہ بحث ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے اسی بات کو دہرایا جو قرآن نے کہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سورہ اعراف کی آیت ہے یہ۔ وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ خذ العفو، یعنی معافی کو حاصل کرو، معاف کر دیا کرو، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آنن فانن معاف کر دیا کرو، اور اسے مت رکھا کرو، اور بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، نیکیوں کا حکم کرتے رہو۔
چاہے وہ ہمارا ہو کوئی، چاہے کوئی اور ہو، اگر انسان ہے تو اسے نیکیوں کا حکم دیتے رہو۔ اور فرمایا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کش رکھو، زیادہ اس کے اندر گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی سامنا ہو جائے تو ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرو۔ یہ کہتے ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں، شاہ روم کے دربار میں، جو اس وقت سپر پاور تھے۔ اور اس وقت تو حضرت ابو سفیان غیر تھے، حلقہ بگوش اسلام بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس روئی زمین کے اوپر کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر اخلاق ہے؟ کیسے معلوم ہوگا ہمارے اندر اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر ایک کامل ترین انسان تھے، ہر اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھیں گے تو اس روئی زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے کامل ترین انسان کون ہے؟ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عیسائیوں نے آج کل کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے 100 بڑی شخصیت کا نام لکھا گیا ہے، اور وہ عیسائی ہو کر کے بھی پہلے نمبر کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا ہے، اور کہا کہ کامل ترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کو چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے، وہ خاص کر کے مسلمان۔ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک رہنما ہے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ فرمایا کہ تم کسی بھی مذاہب کو برا بھلا مت کہو۔ یہ اخلاق بتا رہے ہیں، کسی بھی مذاہب کو اگر تم اخلاق اس کے مذاہب کو برا بھلا کہو گے تو وہ بغیر کسی علم کے دانستہ طور پہ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے۔ میرے دوستو، یہاں پہ ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم جس معاشرے کے اندر رہتے ہو، جس سماج کے اندر رہتے ہو، جس ملک کے اندر رہتے ہو، اور تمہارے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ دشمنان اسلام تمہارے ایمان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، تمہارے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، تمہارے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، خود جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ آج پوری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن بدترین قوم وہ مسلمان ہیں، وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ اخلاق، وہ کردار ہے ہی نہیں۔ جب دیکھو معاشرے میں آپس میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی جھگڑا، معاشرے سماج میں لڑائی جھگڑا، اور مسلمان کے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، سامنے سے اگر کوئی بڑے آ رہے ہیں اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ کیا ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا نہیں کہ ہم آخری نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟
بیٹا ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، ہمارے نبی کی اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے چھوٹوں کو بھی سلام کر لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلتے تھے بڑوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ یہ چیز ہے آج ہمارے درمیان، جس کی وجہ سے معاشرہ جو بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے، امن و امان کا گہوارہ ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔ جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر مسلمان اخلاق و کردار کو ویسے ہی بنا لے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جیسے صحابہ کرام کی تھی، تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ بنے گا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ ہم لوگ بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے تھے اور ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے بھی تھے۔ سیرت النبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اس طرح کی کتابیں اور عربی کے اندر بھی کتابیں ہوتی تھی۔ ایک موقع کے اوپر اساتذہ کرام پڑھا رہے تھے، چھوٹے تھے ہم لوگ اور ہمارے ساتھی وغیرہ بھی تھے۔ آج کل کوئی عالم ہے تو کوئی مفتی ہے، بہت سارے ہمارے اصحاب میں سے ہیں، ساتھی میں سے ہیں۔ اور اس زمانے میں بات یہ آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کی غرض سے صحابہ کو لے کر کے مکہ پہنچے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر رکے اور پھر وہیں سے واپس ہونا پڑا، وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکہ کے اوپر چڑھائی کیے اور فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور اس موقع کے اوپر وہ تمام مجرمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جو صحابہ کو ستاتے تھے، وہ تمام کے تمام صفیں باندھ کر کے کھڑے ہیں، اور ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر یہی بات ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آج کسی کو معاف نہیں کریں گے، ہر ایک سے چن چن کر کے بدلہ لیں گے۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو سر مبارک کو یوں جھکائے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں نے آج ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، یہ تمام کی تمام لوگ آزاد ہیں، اس کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے وہ تمام لوگ حلقہ بگوش اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن یہاں پہ مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو ہندا کے ساتھ مل کر کے غزوہ احد کے اندر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا تھے، کون؟ حضرت حمزہ، اور بہت ہی بہادر بھی تھے، ان کا حلقہ بگوش اسلام کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ ہندا نے اور اس آدمی نے ساتھ میں مل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح کیا تھا۔ مسلح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی شہید ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد ناک کو کاٹ دیے، کان کو بھی کاٹ لیے، اور اس طرح زبان کو بھی اس طرح مسلح کر دیے، اور اس کو ہار بنا کر کے ہندا پہنی بھی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کلیجی نکال کر کے اس کو چباتی بھی تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ لیکن جو شخص ہندا کے ساتھ مل کر کے اس کام کے اندر شامل تھے، جب سن 8 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو، میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، تو وہ شخص آدمی کو بھیجے، کیا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور اس کے بعد اس کو مسلح کیا، اور اس کے اندر ہم شریک تھے ہندا کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ہاں میں نے اسے بھی معاف کیا، لیکن اسے کہہ دینا ایک بات کا خیال رکھے، وہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ جب ہم لوگ اس واقعے کو پڑھتے تھے بچپن کے اندر تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے تھے، جبکہ پڑھتے چلے گئے، حافظ بنے، قاری بنے، مولوی، عالم، فاضل اور مفتی تک پہنچے۔ 18 سال لگ گئے مفتی تک پہنچنے میں۔ کتنے سال؟ 18 سال تک۔ مفتی کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو چھیڑیں گے اور بتائیں گے کس کو کہتے ہیں۔ حافظ کسے کہتے ہیں، مولوی کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بات میں جب تحقیق کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح تو تھے نہیں، کہ عام انسانوں کی جو سوچ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی کو معاف کر دیے لیکن دلوں کے اندر وہ خلش باقی رہتی ہے، کبھی بھی موقع ملا تو ہم بتا دیں گے۔ عام انسانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو اونچے رکھتے ہوئے، اتنی بلندی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو کیا، لیکن فرمایا کہ ان کو کہہ دینا میرے سامنے نہ آئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ نعوذ باللہ من ذالک ایک عام انسان کی سوچ سے بھی گری ہوئی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا اور فرمایا اسے کہہ دینا کہ میرے سامنے نہ آئے؟ لیکن میرے دوستو، بعد میں چل کر کی یہ بات سمجھ میں آئی۔ وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اسے منع فرمایا کہ ان کو کہنا کہ میرے سامنے نہ آئے۔ اس وجہ سے اس کی ٹرننگ پوائنٹ یہی تھی تاکہ جب کبھی وہ میرے سامنے آئے گا تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ اس انسان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہنا کہ میرے سامنے نہ آئے، تاکہ اسے تذلیل محسوس نہ ہو، تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے اونچے اخلاق کے حامل تھے یا نہیں تھے؟ اور پھر میرے دوستو، مسئلہ یہی رہ گیا کہ ہم کو معلوم کیسے ہوگا کہ ہم اچھے اخلاق کے ہیں، ہمارے اندر حسن اخلاق بھی ہے، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے اس روئی زمین کے اوپر، اخلاق کے اعتبار سے بھی، نبی کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے اس روئی زمین کے اوپر۔ ویسی شخصیت نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ بعد میں کبھی ہوگا، تا قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سب کے سب حرام خور سب ہیں، سب کے سب جاہل ہیں، کسی کے اندر اخلاق و کردار ہے نہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج قادیانی فرقہ جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیے ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ملیشیا میں ایک شخص ہے مصطفیٰ نامی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ پاگل ہیں۔ اس انسان کو دیکھیے، اس کے اندر نہ تو علم ہے، اس کے اندر نہ تو دین ہے، اس کے اندر نہ تو اخلاق ہے، اس کے اندر نہ تو شرافت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستوں، سب سے کامل ترین انسان اس روئی زمین کے اوپر وہ ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات سے، اور خاص کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ عائشہ مجھے تم جس طرح بھی دیکھو، جیسے بھی دیکھو، اور جو بھی عمل کرتا ہوا دیکھو، اس کو تم امت تک پہنچا دو، امت تک پہنچا دو۔
اور آج اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے کہے کہ تم جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو تم میری باتوں کو تم دوسروں کے پاس نقل کر سکتی ہو، ہے کوئی ہسبینڈ ایسا؟ اگر کوئی کہے گا بھی تو بیویاں اس کی ڈھول بجا دے گی، معاشرے کے اندر بجائے گی کہ نہیں بجائے گی؟ کیونکہ ہمارا عبادات کچھ اور ہے، اخلاق کچھ اور ہے، شرافت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہاں، گھر کے اندر رہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرعون ہے، جب بازار میں ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ابی ابن خلف ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، اس طرح یہ مسلمان ہے یہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اخلاق کی تعلیم دی ہے ان تمام اخلاق کو مجھے اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ روئے زمین، یہ کرۂ ارض امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ارے بھائی، اگر یہ مسلمان اسی اخلاق کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے معاشرے کے اندر تو غیر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا۔ اور ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، صحابہ کو دیکھیے آپ، اخلاق حسنہ کو پیش کیے اور بغیر جنگ لڑے فتح حاصل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیے، اور آج دیکھو ہمارا اخلاق، جب جیسے موقع ملتا ہے کسی کے مال کو دبا لیتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا یہ اخلاق ہے؟ کبھی یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کبھی یتیموں کی مال ناحق کھا لیتے ہیں، کبھی چھوٹوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کبھی بڑوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ نے بھی فرمایا کہ اخلاق کے ساتھ معاشرے کے اندر رہا کرو۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات موجود ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال جب یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا یہ شخص، ہمارا یہ ہسبینڈ، بہن کہے گی ہمارا یہ بھائی، ان کے اخلاق بہت اونچے ہیں، وہ گواہی دے گی، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اندر اخلاق و کردار اچھے ہیں۔ آج بہن بھائی کو گالی دے رہے ہیں، اور بیوی شوہر کو گالی دے رہے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے؟ آپ اپنے اخلاق و کردار کو، جہاں آپ دین اسلام کو مانتے ہیں، دین اسلام اور اخلاق دونوں لازم اور ملزوم ہے، ایسے ملی ہوئی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دونوں، اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر عبادت بھی نہیں ہے۔ آپ کے اندر عبادت ہے اور اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے عبادت نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ سب کے سب منافق ہیں، جیسے مدینہ منورہ کے اندر لوگ منافق تھے، اپنے فائدے کے لیے اچھے اخلاق، اچھے آدمی بننے کا ڈھونگ کرتے تھے، اور جب کبھی صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دیکھیے ان کے اخلاق و کردار، جب دیکھو کبھی کسی کو ٹھوکروں سے اڑا رہے ہیں اور کبھی کسی کو بے عزتی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے اخلاق کو، قرآن نے کہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قرآن کے اندر ہے بھائی جب تم غصے میں رہو تو اپنے آپ کو ضبط کرو۔ مسلمانوں کے اندر غصے کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پہ نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہونی چاہیے دین اسلام کی بنیاد پہ، اور مسلمانوں کو یہ احساس ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر بدلہ لینے کے لیے نہیں آئی تھے، بلکہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، پوری کائنات کے لیے
پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت زحمت کیوں بن رہے ہیں دوسروں کے لیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں آپ، تو آپ کسی اور کے لیے زحمت مت بنیے، بلکہ رحمت آپ بھی بنیے. آپ اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کیجئے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کیا بعد میں چل کر کے. کس طرح اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہر ایک چیز کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، آپ گھر میں رہیں، اخلاق و کردار کو اچھے بنائیں. اونچے اخلاق کے حامل ہو، مسلمان ہو اس کے اندر اخلاق نہ ہو، یہ کیسے مسلمان ہے؟ معاشرے اور سماج کے اندر چلیں، جو انسان جس کام کے ہیں اور جس مقام کے اوپر ہیں، اس انسان کو اسی مقام کے اوپر رکھے، وہاں سے کبھی گرانے کی کبھی کوشش مت کیجیے. یہ اخلاق سے بالکل گری ہوئی باتیں ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی مسلمان اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے لیے سہارا بنیے، یہ اخلاق ہے. اور آج مسلمانوں کو دیکھیے، اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے کسی بھی معاملے کے اندر تو ہم پیر پکڑ کر کے اور کھینچ دیتے ہیں، تاکہ پیر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے. یہ مسلمان ہیں. ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ تو ہو. اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے اخلاق کو دین اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. آپ کے اسلام کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، مسلمانوں کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. کون؟ غیر. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے اخلاق بالکل اونچے ہو جائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں اگر سب کچھ ہے تو اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. جس کو دیکھو کبھی کوئی غرور میں رہتا ہے، کوئی تکبر میں رہتا ہے. بھائی کس طرح کی تکبر؟ ہر انسان، آخری بات، ہر انسان جب واش روم کے اندر جاتا ہے اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، کتنا بڑا انسان ہو، وہ اپنے فضلہ کو ایک مرتبہ ضرور دیکھتا ہے. ہر انسان، کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. اپنے فضلہ کو میں ذرا اشارے میں بول رہا ہوں، کلم کلا بولوں گا تو اور زیادہ ہو جائے گا. اور دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہونی چاہیے کہ تمہاری حیثیت یہی ہے. اتنی بڑے غلاظت کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر کے تم چل رہے ہو، اور تمہارے اندر تکبر یہ زیب نہیں دیتا ہے، تمہارے اندر غرور یہ زیب نہیں دیتا ہے. دیتا ہے. اتنی گندگی لے کر کے پیٹ میں چل رہے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور سماج کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہم رہیں تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا. آج غیر کہہ رہے ہیں کہ پوری مسلمان دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ مسلمان بیدار ہو جائیں گے، پوری دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. پوری دنیا سوئے ہوئے کہ نہیں سوئے ہوئے ہیں؟ ہاں، عشاء کو چھوڑ کر کے بھی سوتے ہیں، تہجد کو چھوڑ کر کے بھی سوتے ہیں، فجر کو چھوڑ کر کے بھی سوتے ہیں. سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں؟ اگر نہیں سوتے، بیدار رہتے تو میرے دوستو فجر میں اتنی بڑی جماعت ہوتی جیسے کہ جمعہ کے اندر ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
لیکن آج دیکھیے فجر میں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ، اگر بڑا محلہ ہے تو مشکل سے ایک صف ہو گیا تو ہو گیا، چھوٹی سی مسجد ہے تو، اب بڑی مسجد ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ آج کل چھوٹی مسجد کے اندر بھی امام صاحب، مؤذن صاحب اور ایک دو بزرگ رہتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ میرے دوستو، آپ بیدار ہوئیے، اپنے اخلاق کو بالکل اونچا کیجئے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کی بھی تعلیم دینا ہے، اور اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اسلام میں۔ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ رحمت للعالمین ایک کتاب ہے، چھوٹی سی پتلی سی، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور ایک کتاب اور ہے جس کا نام ہے در یتیم۔ کیا نام ہے؟ در یتیم۔ لکھنے والوں نے بالکل ناول کی طرز پہ لکھا ہے۔ کس طرز پہ؟ ناول کی طرز پہ۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے رات میں عشاء کے بعد، جب تک وہ کتاب مکمل نہ ہو جائے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کتاب اپنی زندگی میں، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھ ہی لینا، تاکہ بچپن سے لے کر کے، ماں کی گود سے لے کر کے روضہ اقدس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ کے سامنے آ جائے۔ تو کم از کم وہ چھوٹی پتلی سی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں، ورنہ پوری مکمل سیرت النبی ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ سب کتابیں ہیں، آپ پڑھیے اس کو، تاکہ میرے دوستو جب ہم کسی کو مانتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی ہسٹری پوری معلوم ہونی چاہیے نا؟ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ماں کا نام معلوم نہیں، اس کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں، اس کو محبت بولتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے وہ بھی معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے وہ بھی معلوم نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے بعض مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں۔ بتائیے مسلمان کہاں ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو اپنے اخلاق کو، کردار کو اچھے بنائیں، ہاں، پاک بھی رہیں، صاف بھی رہیں، عمدہ اخلاق رکھیں، اور اگر کسی سے سہون غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں، ورنہ اگر آپ معاف نہیں کیے، آج معاشرے سماج کے اندر لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر کیا ہوگا؟ جب میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے تو وہاں پہ معاملہ آئے گا کہ ایک آدمی معاشرے سماج کے اندر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہے، ہوتی نہیں ہوتی ایسا؟ اور یہ مقدمہ اللہ کے دربار میں چلتا رہے گا، اور جب تک وہاں پہ دونوں طرف سے سنتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بات سنیں گے، پروردگار عالم ان کی بھی بات سنیں گے، جب تک ہم دونوں کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے رکے رہیں گے، اور یہ کہ رکے رہنا صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی تکلیف پہنچاتے رہے نماز کو چھوڑ کر، اور دنیا میں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیے دنیا کے اندر، اور اس کا مقدمہ وہاں پہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھے جنت میں پہنچنے سے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اگر کسی سے ایسی حرکت ہو گئی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور کہہ دیں کہ ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جیسے کہ بیوی جو ہے دال بناتی ہے نا، اور کبھی کبھی بیچاری سہون نمک بھول جاتی ہے، اور شوہر اتنا گرجدار آواز میں چیختے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ چیخ رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ نرمی سے بھی تو بول سکتے ہیں، آپ اپنے دل کو سمجھا لیجئے، ہاں یہ اللہ کی بندی ہے، میں نے اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیا۔ کیا جب آپ دنیا کے اندر کسی کو معاف کریں گے اپنے اخلاق کی اونچائی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ کو معاف کریں گے جس دن آپ معافی کی زیادہ طلبگار ہوں گے۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو یہ باتیں تھیں، تو مجھے دین بھی چاہیے، مجھے اخلاق بھی چاہیے، مجھے شرافت بھی چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اندر اخلاق ہے؟ تو آپ کے اہل و عیال آپ کی گواہی دے کہ ہاں ہمارا یہ بھائی ہے، ہمارا یہ شوہر ہے، ہمارا یہ باپ ہے، اس کے اندر اس طرح کے اونچے اخلاق ہیں، دنیا والوں کو وہ بتا سکے، تب محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر اخلاق ہے۔ ورنہ میرے دوستو آج تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر اخلاق ہے، لیکن ہے نہیں۔ اس وجہ سے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔